The 5 AM Club by Robin Sharma. السلام دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی۔ یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ادب سرائے۔ ادب سرائے The 5 AM Club چھٹا باب، انتہائی کارکردگی، فن شناسی اور ناقابل شکستگی کی جانب اڑان۔ آپ کا وقت محدود ہے، لہٰذا اسے دوسروں کی زندگی گزارتے ہوئے ضائع مت کیجیے۔ کسی دوسرے کی فکر کے جال میں نہ پھنسیے کہ اس سے دوسروں کی سوچ کے نتائج ہی برآمد ہوں گے۔ دوسرے کی آواز کی وجہ سے اپنے اندر کی آواز کو نہ دبنے دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے دل اور وجدان کی پیروی کرنے کی جرت پیدا کیجیے۔ اسٹیو جابز۔ میں بہت تھک چکی ہوں، کاروباری عورت آہستہ سے بڑبڑائی، جیسے بوڑھا کچھوا آرام کے ایام سے پہلے پس ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کافی کی پیالی تھمی ہوئی تھی۔ سفر میری سوچ سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بالکل کسی نئی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں نے کل سیمینار کے بعد بھی کہا تھا کہ میں تبدیلی کے لیے تیار ہوں، نئی شروعات کے لیے آمادہ ہوں، لیکن اب میں بہت بے آرامی محسوس کر رہی ہوں۔ میں کل رات پوری نیند بھی نہیں لے سکی، کروٹیں بدلتے ہوئے، اور کبھی تو کوئی ڈراؤنا خواب میری نیند اڑا دیتا۔ اور ہاں، یہ نیا تجربہ، جیسا کہ ہم دونوں کا خیال ہے، بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ مجھے تو اپنی موت دکھائی دے رہی ہے، آرٹسٹ نے کہا۔ صبح سویرے اٹھنا مجھے بہت برا لگتا ہے، یہ خیال ہی بہت خیبتناک تھا۔ دونوں بہادر روحیں اس ہال کے پائیں راہداری پر کھڑی تھیں جہاں کل اسپیل بائنڈر نے اپنی غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ کیا تھا، اور اپنی موت کے ساتھ ہی بہت سے دلوں کو افسردہ کر گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 4:49 ہوئے تھے۔ وہ نہیں آئے گا، آرٹسٹ نے بدتمیزی کے ساتھ کہا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی بائیں کلائی پر سرخ دھبوں والا ایک سوتی رومال بندھا ہوا تھا۔ جوتے کل کی طرح آسٹریلیا ہی کے تھے۔ اس نے سنسان گلی میں منہ بھر کر تھوکا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اور پھر ٹیٹو بنے بازوؤں کو باندھ لیا۔ کاروباری عورت کے کندھے پر کھردرا روئیں دار بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سلکی بلاؤز اور جینز پہن رکھی تھی، جبکہ پیروں میں اونچی ایڑی والی سینڈل تھی۔ آنکھوں پر بڑے سائز کا دھوپ چشمہ تھا، جیسے یونانی ساحل پر غروب آفتاب کے وقت لوگ پہنتے ہیں۔ اس کے ہونٹ چرمرائے ہوئے تھے، اور چہرے پر موجود چھائیاں خاص ترتیب میں بچھی ہوئی تھیں۔ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ بے گھر شخص نہیں آئے گا، عورت نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی گھڑی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگر اتنی قیمتی گھڑی پہنے ہوئے تھا تو وہ تمیزدار بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے جو کچھ میرے والد کے بارے میں یاد دلایا وہ کچھ نہیں۔ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیمینار میں صرف اس لیے موجود تھا کہ اسے چند گھنٹے آرام کرنے کے لیے وہاں مل گئے تھے۔ اسے غالباً 5 AM کلب کے پورے معمولات معلوم تھے، کیونکہ اس نے سیمینار میں ساری باتیں سن رکھی تھیں اور پھر ہمیں سنا دیں۔ یہ سب اسپیل بائنڈر کی پریزنٹیشن کا حصہ تھیں، اور جس نجی ہیلی کاپٹر کی وہ بات کر رہا تھا وہ غالباً اس کے وہمے کا حصہ ہوگا۔ کاروباری واپس اپنی شک و شبے والی عادت کی طرف بڑھ گئی اور خود کو تحفظات کے قلعے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ دن کے بارے میں اسے پہلے جو امید تھی وہ بالکل کہیں غائب ہو چکی تھی۔ پھر اچانک 2 تیز روشنیاں نمودار ہوئیں جنہوں نے تاریکی کی دیوار کو توڑ ڈالا۔ دونوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عورت نے اپنی مسکراہٹ کو مرتب کیا۔ ہو سکتا ہے جبلت عقلی توجیہ سے زیادہ ذہین ہو، اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ ایک چمکتی دمکتی رولز رائس کوئلے کی رنگ کی آ کھڑی ہوئی۔ چٹی سفید وردی میں ملبوس ایک شخص چھلانگ لگاتا ہوا گاڑی سے نکلا اور ان دونوں کو قدیم انداز سے خوشامدید کہا۔ میڈم اور سر، آپ کو بھی صبح بخیر، اس نے برطانوی لہجے میں ان سے کہا، اور یہ کہتے ہوئے ان دونوں کے بیگ گاڑی میں بڑی مہارت کے ساتھ رکھ دیے۔ وہ لاوارث آدمی کہاں ہے؟ آرٹسٹ نے دیہاتی انداز سے پوچھا، جو کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ ڈرائیور جواب تو نہ دے پایا مگر ہنس دیا۔
پھر تیزی سے سنجیدہ ہو گیا۔ معذرت سر، مسٹر رائلی بہت ہی بھدا قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ وہ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جلدی کہیں پہنچنا ہے۔ یہ ان کا پرانا اور عام فعل ہے۔ وہ زیادہ تر خاص الخاص زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ خوب درست ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے ان کی عاجزی اور انکساری کی جانچ ہوتی رہے۔ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ یہ ان کی دانشمندانہ کشش کا حصہ ہے۔ مسٹر رائلی نے یہ باتیں آپ کو بتانے کا مجھے کہا ہے۔ ڈرائیور نے 2 لفافے کھینچے جو اعلیٰ ترین کاغذ کے بنے ہوئے تھے۔ جب کاروباری عورت اور آرٹسٹ نے یہ لفافے کھولے تو ان پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: دوستو، امید ہے آپ خوب ہوں گے۔ میرا مقصد کسی آسیب سے آپ کی ملاقات کرانا نہیں تھا۔ مجھے اپنے آپ کو زمین پر رکھنے کی ضرورت تھی۔ ایپیکیپٹس، جو میرا پسندیدہ فلسفی ہے، اس نے لکھا ہے: آدمی بدمعاش اور شریف النفس ایک دم نہیں بن سکتا۔ اسے خود کو تیار کرنے کے لیے سخت محنت اور تربیت لینی ہوگی۔ اس کے لیے جو مناسب نہیں ہے، اسے خود کو اس کی طرف بے رغبتی اور زبردستی کھینچنا نہیں چاہیے۔ رضاکارانہ طور پر بے آرامی، خواہ وہ میرے لباس پہننے یا پھر ہفتے میں 1 مرتبہ روزہ رکھنے یا مہینے میں 1 مرتبہ کھردرے فرش پر سونے، یہ چیزیں مجھے مضبوط، منظم اور زندگی کی ترجیحات پر متوجہ رکھتی ہیں۔ بہرحال شاندار اڑان لیجیے۔ میں جلد آپ سے جنت میں ملوں گا۔ بہت بہت خوش آمدید۔ ڈرائیور نے اپنی بات جاری رکھی۔ یاد رکھیے، انسان کی ظاہری حالت کسی کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے اور کپڑوں سے کسی کے کردار کا پتہ نہیں چلتا۔ گزشتہ کل آپ ایک عظیم انسان سے ملے ہیں۔ کسی کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ فرد کس معیار کا ہے۔ اور میرے اندازے کے مطابق ایسے ہی داڑھی منڈھانا، آرٹسٹ نے توثیق کی اور ایک پہیے کے بیچ میں لگے رولز رائس کی علامت پر اپنے جوتے سے ٹھوکر ماری۔ مسٹر رائلی آپ کو وہ کبھی نہیں بتائیں گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ شائستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ انہیں ایک لاوارث سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے چند امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ کاروباری نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جی، مجھے تو یقین ہے کہ میں اس وقت سنجیدہ ہوں، ڈرائیور نے دروازہ کھولتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور ساتھ ہی سفید دستانہ پہنے ہاتھ ہلا کر ان دونوں مہمانوں کو خوشامدید کیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ کار کی نشستوں سے نئے چمڑے کی مشکیں خوشبو آ رہی تھی۔ لکڑی کے پینل دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ سے بے حد نفاست سے تراشے گئے ہیں۔ اتنا نفیس کام صرف ایک خاص خاندان ہی کرتا تھا جو اپنے کام میں دھتی تھا، اور اپنے کام کی نفاست اور معیار کی وجہ سے اس کی خاص قدر اور شناخت تھی۔ مسٹر رائلی نے مختلف تجارتی کاموں کے ذریعے کئی برس پہلے اپنی قسمت جگائی۔ وہ اس کمپنی کے اولین سرمایہ کاروں میں سے تھے جو آج بین الاقوامی سطح پر مانی جاتی ہے۔ مجھے اس کمپنی کا نام بتانے میں کچھ چیزیں مانے ہیں، اور اگر مسٹر رائلی کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ سے مالی معاملات کا تذکرہ کیا ہے تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ ان کی ہدایت صرف یہ تھی کہ پورے احترام اور وقار کے ساتھ آپ کا اکرام کیا جائے اور خلوص اور اعتماد میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، اور آپ کو ہینگر 21 تک پہنچا دیا جائے۔ ہینگر 21؟ آرٹسٹ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس وقت آرام سے گاڑی کی نشست پر کسی بڑے گلوکار کی طرح بیٹھ چکا تھا جو اپنی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہو۔ یہ وہ بیڑا ہے جہاں مسٹر رائلی کے جیٹ جہاز رکھے جاتے ہیں، ڈرائیور نے مختصر سا جواب دیا۔ بیڑا؟ کاروباری عورت نے سوال کیا۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں تجسس کے ساتھ کھل گئیں۔ جی، ڈرائیور کو اتنی ہی اجازت ہوگی۔ ڈرائیور نے صبح کی خالی سڑکوں پر گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ آرٹسٹ کھڑکی کی باہر دیکھ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے پانی کی بوتل کو بے خیالی میں گھما رہا تھا۔ اس نے کئی برس بیتے سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ہی زبردست، واقعی یہ بہت ہی حسین ہے، اس نے تسلیم کیا۔ اس وقت ہر شے میں بہت سکون ہے، کوئی شور نہیں۔ کتنا سکون ہے، حتیٰ کہ اگر میں اگرچہ تھکن محسوس کر رہا ہوں پھر بھی سوچ سکتا ہوں۔ چیزیں واضح دکھائی دے رہی ہیں، میری توجہ دھندلی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ باقی دنیا پڑی سو رہی ہے۔ کیا ہی طمانیت ہے۔ دن کے طلوع پر پو پھٹنے کا خاموش لمحہ اس کے لیے انتہائی جوش آور اور متحیر کن تھا۔ عورت ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے باس کے بارے میں مزید بتائیے نا، اس نے اپنی ڈیوائس سے کھیلتے ہوئے ڈرائیور سے درخواست کی۔ میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا، وہ کھڑک پتی انسان ہیں،
وہ اپنی زیادہ تر دولت خیراتی کاموں کے لیے دے چکے ہیں۔ میں جتنے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، مسٹر رائلی ان میں سے سب سے زیادہ دلکش، سخی اور مشفق انسان ہیں۔ ان کے اندر بلا کی خود اعتمادی ہے اور ساتھ ہی فولادی اقدار کے مالک بھی، جیسے دیانت، ہمدردی، وقار اور وفاداری۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت عجیب انسان ہیں، اگرچہ یہ کہنا بہت بڑی بات ہوگی، جیسے کہ کوئی بہت بہت امیر آدمی۔ ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے، عورت نے اتفاق کیا، اس لیے مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے انہیں عجیب کہا۔ یہ آپ دیکھ لیں گی، ڈرائیور نے روکھے پن سے جواب دیا۔ رولز رائس جلد ہی نجی ہوائی اڈے پر پہنچ گئی۔ مسٹر رائلی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ ڈرائیور نے کار کی رفتار بڑھا دی اور آئیوری جیٹ کی طرف لے گیا، جو ہر لحاظ سے بے عیب دکھائی دے رہا تھا۔ صرف دم پر نارنجی رنگ سے لکھے ہوئے 3 حروف بے تکے لگے، 5AC۔ یہ 5AC کا کیا مطلب ہے؟ عورت نے تناؤ کی کیفیت میں پوچھا۔ وہ اپنا سامان مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ 5 AM کلب، اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند تر کرو۔ یہ مسٹر رائلی کے ان چند اصولوں میں سے ہے جن کی بنیاد پر انہوں نے اپنے کئی کاروبار کھڑے کیے ہیں۔ اور اب افسوس کہ یہاں سے مجھے آپ کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، ڈرائیور نے سامان چمکتے ہوئے جہاز پر رکھنے سے پہلے کہا۔ عملے کے 2 حسین ارکان جہاز کی دھاتی سیڑھیوں پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے جو کیبن تک جا رہی تھیں۔ ایک خوش اخلاق ہوائی میزبان خاتون نے عورت اور آرٹسٹ کو چاندی کی ٹرے میں رکھی تولیہ اور کافی پیش کی اور روسی زبان میں صبح بخیر کہا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کار ڈرائیور نے اپنی کار میں واپس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب آپ مسٹر رائلی سے ملیں تو ان تک میری نیک خواہشات پہنچا دیجیے گا۔ موریشیس پہنچ کر مزے کیجیے۔ موریشیس؟ دونوں ساتھی چلا اٹھے۔ یہ سب تو بہت ہی ناقابل یقین ہے، آرٹسٹ نے کیبن میں چڑھتے ہوئے کہا۔ موریشیس، میری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں اس جزیرے پر جاؤں۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا ہے۔ یہ بہت بلند مقام ہے اور بہت ہی حسین۔ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا کے سب سے جوشیلے اور خوش لوگ رہتے ہیں۔ مجھ سے خوشی کے مارے رہا نہیں جا رہا، عورت نے اپنی کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا اور کاکپٹ میں جھانکا۔ وہ پائلٹس کو دیکھ رہی تھی جو اڑان سے پہلے کی تیاری میں مشغول تھے۔ میں نے سنا ہے کہ موریشیس بہت ہی عالیشان جگہ ہے اور وہاں کے لوگ بہت ہی محبت کرنے والے، معاون اور روحانی طور پر بہت آگے ہیں۔ ماہرانہ اڑان بھرنے کے بعد جہاز بادلوں میں تیرنے لگا۔ اس کے بعد انہیں شربت اور بیزا ماہی، جو دنیا کا مہنگا ترین سالن مانا جاتا ہے، پیش کیا گیا۔ یہاں کیویار کا ذکر ہو رہا ہے۔ کاروباری عورت خاصی حد تک مطمئن محسوس کر رہی تھی اور اپنی سرمایہ کار کی عیار کوشش کے خطرات سے پرے تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ چھٹی پر جانے اور 5 AM کلب کے فلسفے اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کا یہ مثالی وقت نہیں تھا جو مسٹر رائلی کو کاروبار کی بلندیوں پر لے گیا اور یہ عالمی سطح پر انتہائی تیز ترقی کی، یا پھر یہی مثالی وقت ہوا اپنے معمولات سے نکلنے اور یہ دریافت کرنے کا کہ کیسے کامیاب ترین، مؤثر ترین اور خوش ترین لوگ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ کاروباری عورت نے چند گھونٹ پینے کے بعد فلم دیکھنا شروع کر دی، پھر وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ آرٹسٹ کے پاس مائیکل اینجلو کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب تھی جو وہ گھنٹوں پڑھتا رہا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کتنی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ جیٹ کئی بڑے آسموں اور خطوں سے گزرتا رہا۔ پورا سفر بڑی احتیاط سے جاری رہا اور لینڈنگ بھی ہموار تھی۔ الغرض پورا سفر بہت ہی عمدہ رہا۔ اس کے بعد کپتان نے اعلان کیا کہ موریشیس اور سر سیویو ساگرا مگولام انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خوش آمدید۔ اس کے لہجے میں موجود اعتماد سے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے کئی برس آسمان پر گزار دیے۔ اب دونوں معزز مہمانوں کا ہمارا ساتھ ہونا ہمارے لیے بہت اعزاز ہے۔ مسٹر رائلی کے ذاتی معاون نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق اگلے کئی روز ہم ساتھ رہیں گے۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ جہاز میں سفر کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ سفر بہت ہی شاندار اور محفوظ رہے گا۔ ایک چمکتی ہوئی SUV اسپورٹس یوٹیلیٹی وہیکل تارکول سے بنی سڑک پر آ کھڑی ہوئی اور ہوائی میزبان نے اپنے خاص مسافروں کو ہوائی جہاز سے اتار کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ آپ کا سامان کچھ دیر میں پہنچ جائے گا، فکر نہ کیجیے گا۔ یہ مسٹر رائلی کے ساحل سمندر پر موجود رہائش پر مہمان خانے میں آپ کو مل جائے گا، اس نے پروکار لہجے میں اور با اخلاق انداز میں ان دونوں سے کہا۔ یہ سب تو اعلیٰ ترین ہے، عورت نے مشاہدہ کیا اور خوشی خوشی اس انداز سے اپنی چند سیلفیاں لیں جیسے کوئی فیشن کی تقریب ہو۔ بہت خوب، آرٹسٹ نے کہا،
اور اپنی زبان یوں نکالتے ہوئے اس کے فوٹو میں شامل ہو گیا جیسے البرٹ آئنسٹائن نے اپنی مشہور فوٹو کھنچواتے ہوئے اپنے بچپن کی حیرانی کا اظہار کرنے کے لیے اپنی زبان نکالی تھی۔ جب رینج روور ہائی وے پر چڑھی، اطراف میں لمبے لمبے گنے کے کھیتوں سے آنے والی خوشبو نے بحر ہند کی ہوا کو معطر کر دیا۔ خاموش ڈرائیور سفید رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، جیسے 5 اسٹار ہوٹلوں پر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچھا استری کیا ہوا یونیفارم زیب تن تھا جو اس کی پروفیشنلزم کی عکاسی کر رہا تھا۔ جہاں رفتار ہلکی کرنے کا اشارہ آیا، اس نے کسی بھی اشارے کی ہدایت کو نظر انداز نہیں کیا، اور جب بھی مڑنا ہوا اس بات کا یقین کیا کہ اس نے درست اشارہ دیا ہے۔ یہ بات واضح تھی کہ ڈرائیور زیادہ عمر کا تھا، لیکن وہ گاڑی اس طرح چلا رہا تھا جیسے کوئی جوان مہارت کے ساتھ کار کو سنبھالتا ہے۔ اس کی نظر سامنے سڑک پر تھی تاکہ اس کے ساتھ جو مسافر بیٹھے ہیں انہیں کسی تحفظ اور آرام کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچا دیا جائے۔ وہ لوگ چند چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گزرے کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ گلیوں کے کنارے بوگن ویلیا کے پودے لگے ہوئے تھے۔ جنگلی کتے کھڑے ہوئے گھور رہے تھے جیسے SUV کوئی مرغی ہے کہ اسے موقع ملتے ہی چیڑ پھاڑ کھا جائیں، اور جا بجا گھاس اگی زمین پر بچے اپنے آپ میں گم کھیل میں مگن تھے۔ گاہے گاہے مرغی کی بانگ سنائی دیتی تھی۔ ایک بوڑھا شخص جس کے دان ٹوٹے ہوئے تھے، اون کی بنی ٹوپی پہنے شکستہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے کئی گھنٹے کی مشقت کر چکے ہیں اور اب زندگی کی سختیوں سے تھک چکے ہیں، مگر بھرپور جینے کی امنگ رکھتے ہیں۔ چڑیاں ہر طرف چہچہا رہی تھیں، جبکہ رنگ برنگی تتلیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک چھوٹی سی آبادی میں SUV آ کھڑی ہوئی۔ سامنے ایک نحیف لڑکا جس کی ٹانگیں اس کی جسامت کے لحاظ سے بہت لمبی لگ رہی تھیں، لکڑی کی بنی سائیکل چلا رہا تھا۔ دوسری جانب چند چھوٹی لڑکیاں پک ڈنڈی پر پوری توجہ سے پھدکتی ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ ایک مرد کے پیچھے پیچھے تھی جس نے فوجی پاجامہ پہن رکھا تھا اور اس پر ٹی شرٹ کی پشت پر پرنٹ تھا، نمبر 1 گرل چکن۔ ہر شے جزیرے کے وقت کے مطابق حرکت کرتی تھی۔ لوگ خوش مزاج دکھائی دیتے تھے۔ ان میں زندگی کی رمق موجود تھی جو خال ہی شدید مصروف مشینی زندگی رکھنے والے اور بعض اوقات بے روح افراد میں پائی جاتی ہے، اور ہم میں سے اکثر ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ساحل بلا مبالغہ بہت ہی حسین تھے، باغ بہت ہی شاندار تھے۔ مجموعی طور پر دور تک پہاڑوں کا سلسلہ چل رہا تھا جس سے 16ویں صدی کے فلورنس کے مجسمہ سازی کی یاد تازہ ہوئی تھی۔ ذرا یہ منظر دیکھیے۔ ڈرائیور نے اپنے خود ساختہ طویل خاموشی توڑی اور چوٹی کے اوپر پہاڑ کی خاص بناوٹ کی طرف اشارہ کیا جسے دیکھ کر کسی انسانی شبیہ کا گمان ہوتا تھا۔ اسے پائٹر بوتھ کہتے ہیں، موریشیس کی بلند ترین پہاڑی۔ وہ ذرا اوپر دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے انسان کا سر ہے نا؟ اس نے اپنی انگلی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، آرٹسٹ نے جواب دیا۔ جب ہم ایلیمنٹری اسکول میں تھے، ڈرائیور نے اپنی بات جاری رکھی، تو ہمیں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ ایک آدمی اس پہاڑی کے نیچے سو رہا تھا تو اس نے نامانوس آوازیں سنی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد پریاں رقص کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ کسی کو نہ بتانا، ورنہ ہم تمہیں پھر پتھر کا بنا دیں گے۔ اس آدمی نے یہ بات مان لی مگر اپنا وعدہ نہ نبھا سکا، اور اپنے حیران کن تجربے سے اتنا زیادہ جوشیلا ہوا کہ اپنے کئی ملنے والوں کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر کیا ہونا تھا، پریوں نے اسے پتھر میں بدل دیا۔ یہ اسی آدمی کی شبیہ ہے جو یہاں سے گزرنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ کبھی اپنا وعدہ نہ توڑو اور اپنی زبان کا پاس کرو۔ SUV نے ایک موڑ لیا تو ایک اور آبادی سے گزر ہوا۔ لاؤڈ سپیکر پر موسیقی کی دھن میں 2 لڑکے اور سفید اور گلابی پھول بالوں میں لگائے 3 لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ پس منظر میں ایک کتا ہلکے ہلکے بھونک رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے، عورت بولی۔ اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور باہر سے آنے والی تیز ہوا کی وجہ سے اس کے بال لہرا رہے تھے۔ اس کا جھڑیوں والا چہرہ اب بالکل ستواں ہو چکا تھا۔ وہ مزید آہستگی سے بات کر رہی تھی۔ ایک بے مثال اطمینان اس کی آواز سے چھلک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک نشست پر رکھا تھا جو آرٹسٹ کے ہاتھ سے بہت دور نہیں تھا، جس کی انگلیوں پر گودنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ مارک ٹوائن نے لکھا ہے، پہلے موریشیس تخلیق کیا گیا اور پھر جنت کی تخلیق ہوئی، اور جنت کو موریشیس کا نمونہ سامنے رکھ کر بنایا گیا۔ ڈرائیور نے اپنی معلومات بیان کی جو کچھ دیر پہلے تک بت بنا ہوا تھا، اور اپنا سر ایسے سیدھا رکھا جیسے صدر مملکت تقریباً حلف برداری کے لیے جا رہے ہوں۔
میں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، آرٹسٹ نے کہا، جس کا غصیلا مزاج اب کسی حد تک محتاط اور آرام دہ برتاؤ میں بدلتا جا رہا تھا، اور میں اپنے اندر جو ارتعاش محسوس کر رہا ہوں وہ مجھے اندر سے ہلکا پھلکا کر رہا ہے۔ کاروباری عورت نے آرٹسٹ کو نسبتاً زیادہ دیر گھور کر دیکھا، جو ناقابل نظر انداز تھا، پھر وہ باہر کی جانب دیکھنے لگی، کچھ تکلف کے ساتھ، مگر وہ ہلکی سی مسکرا دی۔ ایس یو وی کے اسپیکر فون میں ڈرائیور کی سرگوشی کی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ 5 منٹ کی دوری پر پھر اس نے دونوں مسافروں کو ہاتھ سے بنی تختی پکڑا دی جو سونے کی دکھائی دیتی تھی۔ ذرا اسے پڑھ لیجئے، اس نے کہا۔ اس پر بہت ہی عمدہ طریقے سے ابھرے ہوئے حروف میں قیمتی دھان سے 5 جملے لکھے ہوئے تھے۔ اس تختی پر یہ عبارتیں کندہ تھیں۔ قانون نمبر 1، کوئی بھی نشہ انتشار ہے جو آپ کی تخلیقی صلاحیت کو ختم کرتا ہے۔ ماموران سلطنت اور تاریخ ساز لوگ طلوع آفتاب سے پہلے 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالتے اور اس تمانیت میں بسر کرتے ہیں جو جھمیلوں سے بہت آگے کی چیز ہے، تاکہ وہ شاندار دن کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ قانون نمبر 2، ادھر سے کوئی دانش پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے صبح سویرے جاگنے کی عادت اختیار نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنی توجیہات کو چھوڑیے اور یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی روزانہ کی بہتریاں جب خاصا عرصہ پے در پہ کی جائیں تو بلا کے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ قانون نمبر 3، تمام تبدیلیاں ابتدا میں مشکل، پھر بیزار کن اور آخر میں دلکش ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اس وقت جو چیزیں آسان لگتی ہیں پہلے وہ مشکل دکھائی دیتی تھیں۔ طلوع آفتاب کے ساتھ اٹھنے کی مسلسل مشق سے آپ کا یہ نیا معمول آپ کے لیے معمولی ہو جائے گا اور خود کار بھی۔ قانون نمبر 4، کامیاب اور کارگزار 5% افراد والے نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ کام شروع کرنا ہوگا جو 95% افراد کرنا نہیں چاہتے، اور جب آپ اس طرح کی زندگی شروع کر دیں گے تو اکثریت آپ کو احمق کہے گی۔ یاد رکھیے، پاگل یا بے وقوف کہا جانا عظمت کی قیمت ہے۔ قانون نمبر 5، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ ہمت ہارنے والے ہیں تو کوشش جاری رکھیے۔ فتح کو بے رحمی اور مشقت سے محبت ہے۔ گاڑی جب ساحل کے قریب مرتب تعمیر شدہ دھندلائے ہوئے سفید رنگ کے مکانوں کے قریب پہنچی تو آہستہ ہوئی اور رینگنا شروع کر دیا۔ ایک مکان کے گردیلے راستے پر ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا اور اس کے کچھ اوزار سامنے کے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ آخری مکان کے سامنے بچوں کا ایک جھنڈ کھیل رہا تھا اور کہکہے لگاتے ہوئے خوب مزے لے رہا تھا۔ سمندر کی سبز اور نیلی لہریں جن پر جھاگ پھیلا ہوا تھا شور کر رہی تھیں اور ریتلے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہوا میں اب سمندر کی مرطوب بو شامل تھی، جیسے شہد میں غیر متوقع طور پر دار چینی کے اثرات شامل ہو گئے ہوں۔ وسیع گودی پر بنے تختے پر سفید داڑھی والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے خاکی لباس پہنا ہوا تھا اور ننگے پاؤں تھا۔ اپنے گھر والوں کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ موٹر سائیکل کا ہیلمٹ براجمان تھا۔ غروب آفتاب شروع ہونے کو تھا۔ پانی کی موجوں پر پڑتی ہوئی سورج کی سنہری کرنیں اسے مزید حسین بنا رہی تھیں۔ پرندے اب بھی چہچہا رہے تھے، تتلیاں اب بھی اڑ رہی تھیں۔ یہ سب انتہائی سحر انگیز تھا۔ ہم آ چکے ہیں، ڈرائیور نے ایک دھاتی جنگلے کے اندر لگے ایک انٹرکام پر بات کرتے ہوئے کہا، جسے غالباً جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے اس کے اندر محفوظ کیا گیا تھا۔ گیٹ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ ایس یو وی گاڑی سڑکوں پر سے ہوتی ہوئی بوگون ویلیا، گل خیرو، فرینگنن پانی وغیرہ پھولوں سے عشق لڑاتی ہوئی اب اس مکان کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے اپنی کھڑکی کھولی جس سے سمندری ہوا اندر آنے لگی اور اس کے ساتھ تازہ یاسمین اور گلاب کی خوشبو بھی شامل ہو گئی۔ باغ کے مالی اچھے لباس زیب تن کیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی گاڑی ان کے قریب سے گزری ایک شخص چلایا، بونجور، فرانسیسی زبان میں مہمان کو خوش آمدید کہنے کا انداز۔ دوسرے نے کہا، بونجور۔ عرب پتی کا گھر بہت ہی دل فریب تھا۔ اس کا رخ سمندر کی جانب تھا جس میں سویڈش فارم ہاؤس کا احساس نمایاں تھا۔ خوبصورت اور مکمل طور پر نجی لگتا تھا۔ مکان کے عقب میں موجود برآمدہ سمندر تک چلا گیا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ کیچڑ میں لدی ایک پہاڑی بائک کھڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیو وے کے قریب سرف بورڈ رکھا تھا۔ فرش سے چھت تک بڑی بڑی کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں جو انتہائی مہنگی آرائش کا پتہ دے رہی تھیں۔ قیمتی پھول خاصی احتیاط سے مرتب کیے گئے تھے۔ جہاں ایک تختے پر پنیر، تازہ لیموں والی چائے
اور انتہائی باریکی سے کٹے ہوئے ادرک کے ٹکڑے ان کے منتظر تھے۔ حسین ساحل تک پتھر بہت ہی ترتیب سے جڑے ہوئے تھے اور یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ ٹریول میگزین میں چھپنے والی تصاویر ہی دیکھنے کو ملتا ہے جسے اشرافیہ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ان تمام آرائشوں کے درمیان ایک دودھیا رنگ کا مجسمہ سا کھڑا تھا، مکمل طور پر ساکت۔ یہ شخص ایفل ٹاور جتنا قدابر تھا، قمیض نہیں پہنا تھا، کاسنی بدن کے ساتھ کھلا پاجامہ جس پر کیموفلاج کا ڈیزائن تھا، زرد رنگ کی سینڈل اور ابرو سٹائل دھوپ چشمہ۔ یہ شخص سمندر میں کھڑا تھا اور اب بھی بالکل ہی ساکت تھا، جیسے وسیع اور تاریک افریقی آسمان پر کوئی ستارہ۔ وہ دیکھو، عورت نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آخر کو ہم اپنے میزبان سے مل ہی لیے، عظیم مسٹر رائلی۔ اس نے پورے ولولے کے ساتھ اندازہ لگایا، اپنی رفتار لکڑی کی سیڑھیوں پر بڑھا لی جو سیدھی سمندر تک جا رہی تھیں۔ انہیں دیکھیے، یہ پانی کے اندر سے ابھی آ رہے ہیں، سورج کی شعاعیں ان کے بدن کو چھو رہی ہیں۔ واہ، کتنا خوبصورت! میں نے کہا تھا نا کہ وہ بہت خاص آدمی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اپنے دل کی بات مانی اور یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ اپنی بات کا پکا نکلا، ایک ایسی دنیا میں جہاں زیادہ تر لوگ وہ کہتے ہیں جو کبھی نہیں کرتے، اور وہ وعدے کر ڈالتے ہیں جنہیں وفا کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں۔ بہت ہی وعدہ وفا کرنے والا ہے یہ شخص۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کیا۔ یہ ہمیں جانتے تک نہیں اور اس کے باوجود وہ ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی سوچ پر قطعاً کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ جلدی کرو، کیا آپ تیار ہیں؟ وہ اپنی سست رفتار ساتھی کو ہاتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے مسٹر رائلی کو سلام کروں۔ آرٹسٹ اس بچکانہ حرکت پر ہنسنے لگا کہ وہ انتہائی بے پرواہی سے تختے پر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی سیاہ قمیص اتار دی تو اس کے بدن پر سورج کی روشنی براہ راست پڑنے لگی، جس سے بدھا کی جسامت کا پیٹ اور لٹکے ہوئے آموں کے برابر چھاتیاں اور نمایاں ہو گئیں۔ مجھے بھی کچھ روشنی چاہیے۔ آرٹسٹ بھی بڑبڑایا اور اس نے عورت کے قریب پہنچنے کے لیے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ مشکل سانس لے پا رہا تھا۔ جب وہ دونوں مہمان پانی کے کنارے اس شخص سے قریب پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں قریب میں اور کوئی مکان نہیں ہے، ایک بھی نہیں، صرف چند پرانی لکڑی کی کشتیاں ساحل کے کنارے برسوں سے کھڑی تھیں، جن کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا، اور سورج کی ایک جانب یہ معمار ریاست اطالوی چھجے میں کھڑا تھا۔ اس کے سوا وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ دور تک مسٹر رائلی، آرٹسٹ چلایا۔ ریت پر چلتے ہوئے اس کی سانس پھول رہی تھی، جس سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ اس کے پھیپھڑے بہت ہی زیادہ غیر صحت مند ہیں۔ وہ شخص وہی محبوب کھڑی رہی جیسے محل کا محافظ شاہی گاڑی کی آمد کا منتظر ہوتا ہے۔ مسٹر رائلی، کاروباری عورت کی پرجوش لہجے میں آواز گونجی۔ کوئی رد عمل نہیں آیا۔ وہ شخص مسلسل سمندر کی طرف دیکھتا رہا، جہاں فٹ بال اسٹیڈیم کے سائز کا ایک بحری جہاز گزر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے پانی کی لہریں چاروں طرف اٹھ رہی تھیں۔ آرٹسٹ جلد ہی اس شخص کے کندھوں کے پیچھے پہنچ کر آ کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ اس کی بائیں جانب تھپتھپایا۔ عورت نے اپنا ہاتھ حیرت سے اپنے منہ پر رکھ لیا۔ آرٹسٹ اس سے پہلے کہ ریت میں گڑتا ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ان دونوں نے جو کچھ دیکھا اس سے دونوں ہی انگشت بدندہ رہ گئے۔ یہ اسپیل بائنڈر تھا۔ ادب سرائے۔